رزقه وهو خیر الرازقین۔ فرمایا اور جو چیز تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو وہ اس کے بدلے اور دے گا اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ یعنی اللہ دی راہ تے تسی دیو گے اللہ اس کے بدلے تانوں بہتر عطا فرمائے گا، اور اللہ بہترین دین والا، یعنی اللہ دی راہ تے دین دے نال مال دے اندر کمی واقع نہیں ہوندی، بلکہ اللہ تعالیٰ اس مال دی جگہ اور بہترین مال عطا فرما دیتا۔ اور ایک آیت کریمہ اللہ ارشاد فرماتا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ۔ فرمایا ان کی کہاوت جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانہ کی طرح جس نے اگائیں 7 بالیں، واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ الذین ینفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذی لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ فرمایا ہر بال میں 100 دانے اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ اور وہ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر دیے پیچھے نہ احسان رکھیں، یعنی اللہ کی راہ میں دے کر پھر احسان نہ رکھیں، احسان نہ جتائیں، نہ تکلیف دیں، ان کا نیک انعام ان کے رب کے پاس ہے، انہیں نہ کچھ اندیشہ ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی اس آیت کریمہ میں فضیلت بیان کی گئی کہ جیسے اللہ ایک دانے سے 7 سٹے پیدا کرتا ہے، پھر ہر سٹے میں 100 دانہ ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے اگر میں چاہوں تو 100 دانوں سے بھی زیادہ کروں، یہ میرا فضل ہے، میرا احسان ہے، یعنی اس قدر اللہ تعالیٰ پھر بڑھا کے عطا فرماتا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کر کے اپنے مالوں کو محفوظ قلعوں میں جمع کر لو، محفوظ قلعوں میں فرمایا جمع کر لو، اور فرمایا کہ اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو، یعنی اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرو، اللہ صدقہ خیرات کی وجہ سے تمہارے بیمار کو شفا عطا فرما دے۔ اور فرمایا کہ بلا کے نازل ہونے پر، مصیبت کے نازل ہونے پر رو کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ مالک اس مصیبت کو، اس پریشانی کو ہم سے دور فرما دے۔ تو یہ 3 چیزیں بیان فرمائی گئی کہ زکوٰۃ دو گے تو مال محفوظ ہو جائے گا، اور بیماری کے وقت صدقہ خیرات کرو گے بیماری دور ہو جائے گی، اور مصیبت کے وقت، بلا کے وقت اللہ کی بارگاہ میں رو کے توبہ کرو گے، استغفار کرو گے تو اللہ وہ بلا دور فرما دے گا۔ یعنی یہ 3 چیزیں حدیث مبارکہ میں بیان ہوئی۔ اور ایک حدیث پاک کا مفہوم حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس بندے نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا فرما دی، فرمایا اللہ نے اس بندے سے شر کو دور فرما دیا، یعنی جو بری چیز تھی اللہ نے اس چیز کو دور فرما دیا جب بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر لیتا ہے۔ اب جو عشر نہیں دیتے ان کا وبال کیا ہے، گناہ کیا ہے، کس قدر سزا ملے گی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ فرمایا اور جو بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی، ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے، ان قریب وہ جس میں بخل کیا تھا قیامت کے دن ان کے گلے کا طوق ہوگا۔ یعنی جس چیز میں بخل کرتے ہیں یہ ان کے لیے اچھا نہیں ہے بلکہ برا ہے، قیامت کے دن ان کے گلے میں طوق، ہار بنا کے ڈال دیا جائے گا۔ تو ہار کس چیز کا بنا کے ڈال دیا جائے گا؟ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، غور سے سننا اور اس حدیث مبارکہ کو یاد کر لینا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کو اللہ نے مال دیا، فرمایا پھر اس نے اپنے مال سے زکوٰۃ ادا نہ کی، تو فرمایا یہ مال قیامت والے دن گنجے سانپ کی صورت میں
ہار بن کے اس کے گلے میں پڑ جائے گا. اور گنجا سانپ، یہ شرح میں لکھا ہے کہ گنجا سانپ وہ ہوتا ہے، سانپ کی جب 1000 سال عمر ہو جاتی ہے تو سانپ کے سر پر بال آتے ہیں، پھر جب 2000 سال عمر ہو جاتی ہے تو اس کے سر سے بال اتر جاتے ہیں. یعنی اتنی زیادہ عمر والا اتنا بڑا سانپ اس کے اوپر مسلط کیا جائے گا، فرمایا وہ اس کے گلے میں ہار بن کے ڈل جائے گا، وہ گلے کے اندر ہار بنا کے ڈال دیتا جائے گا. پھر فرمایا کہ او سپ بندے دیاں بڑا اچھا پکڑ کے کھچے گا، چیرے گا، آکھے گا میں تیرا مال جنوں تو اللہ دی راہ تے خرچ نہیں کیتا. فرمایا سپ دا ہار بنا کے، گنجے سپ دا ہار بنا کے وہ بندے دے گلے دے اندر ہار بنا کے وہ پھر سپ بندے دیاں باچھاں پکڑ کے تے چیر دے گا. اس قدر سخت عذاب، سخت سزا. اور یہ بخاری شریف دی حدیث مبارکہ. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی آیت کریمہ تلاوت فرمائی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ. یہ مکمل آیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تلاوت فرمائی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے مال دیتا تو اس مال دی زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے. اور ایک اور حدیث مبارکہ دا مفہوم حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماندے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جڑی قوم اپنے مال دا زکوٰۃ نہیں دے گی، فرمایا اللہ اس قوم کو قحط کے اندر مبتلا کر دے گا. جڑی قوم اپنے مال دا زکوٰۃ ادا نہیں کرے گی. اور ایک حدیث پاک دا مفہوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماندے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ خشکی اور تری دے اندر جڑا مال ہلاک ہو جاندا ہے، برباد ہو جاندا ہے، فرمایا وہ مال دی زکوٰۃ نہ دین دی وجہ تو ہلاک ہو جاندا ہے. اور تسی غور کرنا اکثر کئی دفعہ اس طرح ہوندا ہے کہ گندم دا موسم ہوندا، بارشاں ہون لگ جاندیاں، کئیاں دی گندم خراب ہو جاندی، چاڑ کٹ ہو جاندا. اس دی وجہ کی حدیث مبارکہ دسدی کہ جدوں لوگ خشکی اور تری دے اندر فرمایا مال ہلاک اس وقت ہوندا جس وقت لوگ اپنے مالاں دی زکوٰۃ ادا نہیں کردے. یہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی حدیث مبارکہ. اور غور فرماؤ کہ کس قدر عذاب ہے کہ اپنے مال دی زکوٰۃ ادا نہ کیتی جائے. اور پھر عشر دے متعلق کہ عشر ہے کس چیز دے ہوتے؟ عشر ہر اس چیز دے ہوتے ہے کہ جڑی زمین چو پیداوار نکلے، اس سبزیاں دی صورت دے اندر ہوئے، پھلاں دی صورت دے اندر ہوئے. سبزیاں دے اندر تمام سبزیاں، تمام پھل آ جان گے. یعنی ایک بندے نے سبزی لائی یا فائدے واسطے، یا پھل لایا کوئی بھی درخت فائدے واسطے لایا، اس دے وچوں پھر عشر اللہ تعالیٰ دی راہ دے اتے دینا پائے گا. اور اس تو علاوہ کہ عشر کنا دتا جائے گا، کس اعتبار دے نال دتا جائے گا. زمین ہوندی دو طرح دی، پانی بندہ زمین نو دو طریقے دے نال لاوندا. ایک پانی وہ ہوندا کہ جڑا بارش دا پانی ہوندا، ایک پانی وہ ہوندا کہ جڑا بندہ اپنے کولوں لگاندا. یعنی کہ اس طرح عام لفظاں چ سمجھ لو ایک پانی فری دا اور ایک پانی مل دا. اگر تسی اپنی زمین نو پانی لاؤندے ہو فری دا، مطلب چھپڑ دا پانی لگ گیا یا بارش دا پانی، اے ساری بارش دے پانی دے نال اگر فصل ہوئی تے پھر تانوں دینا پائے گا عشر، یعنی 10واں حصہ دینا پائے گا اللہ دی راہ تے. اور اگر تسی مل دا پانی لگاندے ہو تے مل دے پانی دے نال پھر تانوں اللہ دی راہ تے دینا پائے گا نصف عشر. نصف عشر مطلب 20واں حصہ. ایدی مثال اس طرح، مثال تاڈی 10 من اگر گندم نکلی، 10 من گندم نکلی، ہون اگر تسی او گندم جڑی نکلی ہے تسی لاؤندے سی انہوں مل دا پانی، مل دا پانی لاؤندے سی، ہون تانوں 10 من دے وچوں 20 کلو اللہ دی راہ تے دینی پائے گی. اور اگر مل دا پانی نہیں بلکہ فری دا پانی اس تے نال او گندم ہوئی تے پھر عشر دینا پائے گا. عشر کنوں آکھدے 10ویں حصے نوں، تے 10 من دا 10واں حصہ کنا بندا؟ 1 من. یعنی 10 من دے وچوں 1 من تسی اللہ دی راہ تے دینا. اس طریقے دے نال عشر ادا کیتا جائے گا. ہر او سبزی، ہر او پھل، جڑی بھی فصل تسی زمین دے اوپر لگانی ہے فائدے واسطے، اس دے وچ عشر یا نصف عشر جڑا ہے وہ واجب ہوئے گا، وہ دینا پائے گا. اس تو علاوہ عشر دے لئی کم از کم مقدار کنی ہونی چاہیے؟ سوال پیدا ہوندا کہ زکوٰۃ دے لئی ایک نصاب ہوندا، اس دے اوتے پھر سال گزرے پھر زکوٰۃ ہوندی، تے عشر دے لئی کی ہے؟ عشر دے لئی کم از کم کوئی مالیت دی مقدار نہیں. ایک فصل، ایک سبزی چاہے تہاڈی 10 کلو بھی لتھی،
10 ਕਿਲੋ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਕਿਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਸ਼ਰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਇਹਦੀ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਕੋਈ ਮਿਕਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨਿਕਲੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ਼ਰ ਜਾਂ ਨਿਸਫ ਉਸ਼ਰ ਦਾ اعتبار ਕਰਕੇ اللہ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ۔ زکات ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ کہ ਮਾਲ ਹੋਵੇ, ਇੰਨਾ ਮਾਲ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਮਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰੇ ਫਿਰ زکات ਵਾਜਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। لیکن ਉਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ، بلکہ ایک سال جو تسی 3 وری پیداوار حاصل کر دیو، 4 وری حاصل کر دیو، جنی وری بھی حاصل کر دیو، جنہ مال بھی اس دے وچوں نکلے گا، پاویں تھوڑا جہا 10 کلو ہی کیوں نہ ہوئے، اس دے وچ بھی تسی عشر دا اعتبار کر کے حساب لگا کے او اللہ دی راہ تے عشر دینا۔ اور جنی دیر تک تسی اپنے مال دا عشر ادا نہیں کرو گے، انی دیر تک اس دے وچوں کھانا جائز کوئی نہیں، تواڈے واسطے کھانا ناجائز ہے۔ یعنی گندم لے کے آئے، جنی دیر تک عشر نہیں دو گے اس گندم دا، تواڈے لئی کھانا ناجائز ہے۔ اور غور فرماؤ، ناجائز دا کھانا کھا کے پھر ساڈیاں عبادتاں کیسی ہون گیاں، ساڈیاں ریاضتاں کیسی ہون گیاں۔ اس لیے غور فرماؤ، یہ شریعت مطہرہ دے، یہ قرآن حدیث دی روشنی دے اندر مسائل نے، انہاں مسائل دے اوتے غور کرنی چاہیے۔ پھر سوال پیدا ہوندا ہے کہ پاگل، ایک بندہ پاگل آ، اس پاگل دی زمین آ، اس دے وچ پیداوار حاصل ہوئی، تے کیا اس دے اوتے بھی عشر ہوئے گا یا نہیں ہوئے گا؟ اس دے بارے قاعدہ یہ ہے کہ زمین دے وچوں جیڑی بھی پیداوار ہوندی، وہ چاہے پاگل دی ملکیت ہوئے چاہے صحیح بندے دی، کیونکہ زمین نے پیداوار ایک دتی یا کوئی چیز حاصل ہوئی زمین دے وچوں، اس دے وچ سانو عشر اللہ دی راہ تے دینا پئے گا، معاف نہیں ہوئے گا۔ پھر سوال ہوندا کہ کیا قرض دار دے اوتے بھی عشر ہے؟ پویں آدمی قرض دار کیوں ہی نہ ہوئے، انہیں فصل لگائیے، اس فصل دے وچوں اللہ تعالیٰ دی راہ تے انہوں عشر جڑا ہے دینا پئے گا، یہ عشر اللہ دی راہ تے دینا پئے گا، عشر تو بغیر چھٹکارا کوئی نہیں ہے۔ اس لیے یہ مسائل دے اوپر غور کرو۔ پھر سوال پیدا ہوندا ہے کہ زمین ہوندی ٹھیکے دی، ایک بندے دی اپنی زمین ہوندی ہے، ایک ہوندی ٹھیکے دی، کیا ٹھیکے دی زمین دے اوتے بھی عشر ہوئے گا؟ ٹھیکے دی زمین دے اوتے بھی عشر ہوئے گا۔ جس بندے نے فصل لگائی ہے وہ اپنی فصل دے وچوں عشر اللہ دی راہ تے دے گا، پویں وہ ٹھیکے دی زمین ہے پویں دی اپنی ملکیت دی زمین ہے۔ ٹھیکے دی زمین تے بھی عشر ہوئے گا، اپنی ملکیت دی زمین دے اوپر بھی عشر ہوئے گا۔ اور ایک یہ سوال کہ مشترکہ اگر ملکیت ہوئے کسی دی، یعنی 2 یا 3 پائیوال لڑ کے کر دیں، پھر 2-3 نو جنہ حصہ آئے گا وہ اپنے حصے دے وچوں اللہ دی راہ تے عشر دین گے۔ یعنی عشر ایسی چیز ہے کہ اس دے وچ معافی نہیں ہو سکتی، بلکہ تھوڑی پیداوار ہوئے زیادہ پیداوار ہوئے، ہر پیداوار دے وچوں عشر ہوئے گا۔ ہاں اس چیز دے اندر عشر نہیں ہوئے گا کہ ایک چیز تسی گھر دے اندر لگائی یا قبرستان اس دے وچ کوئی پیداوار تسی چاہے خود لگائی، گھر دے اندر کوئی کیاری بنا کے کوئی چیز لگا دیتی، اس دے اوتے عشر نہیں۔ ہاں باہر زمین دے وچ کوئی چیز تسی فائدے واسطے نفع واسطے لگائیے، اس دے وچ تانوں عشر اللہ دی راہ تے دینا پئے گا، عشر تو بغیر گزارا کوئی نہیں ہوئے گا۔ اس لیے انہاں مسائل نو یاد کرو، غور فرماؤ کہ عشر تو بغیر جڑا مال ہے اے مال نو کھانا جائز کوئی نہیں جنی دیر تک تسی اللہ دی راہ تے عشر ادا نہیں کرو گے۔ ہاں اس چیز دے اوتے عشر نہیں ہوئے گا کہ جڑی تسی خود نہیں لگائی، فائدے واسطے نہیں لگائی، بلکہ خود بخود ہی زمین دے وچ اگ پئی۔ مثال دے طور تے گاس آ، گاس اکثر جگہ تے خود بخود ہی ہو پیندا ہے، یعنی ایک بندہ کئی دفعہ خود نہیں لاؤندا، لیکن گاس دی بھی فصل اگر تسی خود بیج سٹ کے نفع واسطے لگاؤ گے اس دے وچ بھی پھر عشر ہوئے گا، لیکن ایک خود بخود یعنی اکثر ہو گیا، انہاں چیزاں دے اوتے عشر نہیں ہوئے گا، لیکن خود جیڑی بھی چیز تسی لگاؤ گے او دے وچوں تانوں عشر اللہ دی راہ دے اوپر دینا پئے گا۔ تو پھر سوال پیدا ہوندا ہے کہ عشر دے مسائل، زکوٰۃ دے مسائل، عشر زکوٰۃ دتی کینوں جائے گی؟ عشر اور زکوٰۃ کس بندے نو دتی جائے گی؟ یہ قرآن مجید نے 7 طرح دے لوگ بیان کیتے گئے جنہاں نو اے عشر زکوٰۃ صدقات دیتے جان گے۔ سب تو پہلا بیان کیتا گیا فقیر۔ فقیر تسی سمجھنا کہ فقیر کس بندے نو آکھدے نے؟ فقیر اس بندے نو آکھدے نے کہ جہدے کولو 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی، او دی مالیت ضروریات تو زیادہ، یعنی اینی مالیت او دے کولو نہ ہوئے، اپنی ضروریات تو زیادہ اینی مالیت دا مال سامان یا اینے پیسے روپے نہ ہون، اے فقیر ہوندا ہے، جہدا یعنی مال نصاب تک نہ پہنچے، او شریف فقیر ہے، اس فقیر نو تسی عشر زکوٰۃ دے سکدے۔
پھر دوسرے نمبر تے مسکین نو دے سکدے. مسکین کنوں آکھیا جاندا ہے؟ غور نال یاد کر لینا، یہ آخری چیزاں، اس تو بعد ساڈا درس ختم. مسکین کنوں آکھیا جاندا؟ مسکین وہ بندہ ہوندا ہے کہ جہدے کولوں نہ بدن تے پاؤن لئی کپڑے ہون، نہ کھان واسطے روٹی ہوئے. یعنی روٹی واسطے بھی وہ سوال کرے، کپڑیاں واسطے بھی سوال کرے، اس بندے نو آکھیا جاندا ہے مسکین. یعنی مسکین نو بھی تسی عشر دے سکدے ہو، مسکین نو تسی زکوٰۃ دے سکدے ہو. تیسرے نمبر تے عامل. عامل انہوں آکھدے کہ جنوں شرعی حکومت نے، اسلامی حکومت نے عشر اکٹھا کرن واسطے وہ دی ڈیوٹی لگی آ. یعنی وہ کاریگارا حکومت دا بندہ وا جی دی ڈیوٹی لگی ہے کہ تو عشر زکوٰۃ لوگاں دے کولوں اکٹھا کر کے لے کے آنا. یہ چاہے گھر دے اندر جیسے بھی حالات ہون، لیکن اس بندے نو عشر دے پیسے وچوں تنخواہ دتی جا سکتی ہے. یعنی عشر زکوٰۃ دے پیسے وچوں عامل کم کرن والا پیسے لے سکتا ہے. لیکن اگر عامل سید ہوئے، پھر سید نو اے عشر اور زکوٰۃ دے پیسے جو تنخواہ نہیں دیتی جائے گی، اور سید او عشر اور زکوٰۃ نہیں لے سکتا. پھر اس تو بعد اگے رکاب. رکاب کنوں آکھیا جاندا؟ رکاب غلام نو آکھیا جاندا. پھر غلاماں دیاں اگے قسماں ہوندیاں نے. یہ غلام دی ایسی قسم یعنی جس نو دے مولا نے، آقا نے آکھیا کہ تو اینے پیسے لے آ، اینے پیسے دے دے تے تو پھر آزاد ہے. ایسا غلام، اس غلام نو ہی عشر دیتا جا سکتا. کیوں؟ کہ ان پیسے دو گے تسی، وہ پیسے اپنے آقا نو دے گا، دے کے تے اپنی غلامی کولو جان چھڑوا لے گا. یعنی ایسے بندے نو عشر دیتا جا سکتا. پھر غارم. غارم آخدے نے مقروض نو. ایسا مقروض کہ جہدے کولو اتنا مال نہ ہوئے کہ وہ مال اگر تسی دیو تے او دے نال او دا سارا قرضہ ہی اتر جاوے تے پھر بھی او دے کولو ایک نصاب باقی نہ رہے. یعنی ایسا کوئی مقروض آ بہت ہی زیادہ، اس بندے نو ہی تسی عشر دے سکتے ہو. پھر اس تو علاوہ فی سبیل اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ دی راہ دے اتے عشر اور زکوٰۃ دینا. اللہ تعالیٰ دی راہ دے اتے چند صورتاں نے. ایک صورت ہے کہ ایک آدمی جہاد دے لئی جانا چاہندا، جہاد دے لئی جانا چاہندا ایک بندہ، او دے کولو ہن زیادہ راہ نہیں ہے، سواری نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، خرچہ جات نہیں ہے. ہن تسی اس جہاد کرن والے نو، غازی نو عشر اور زکوٰۃ دے پیسے دے سکدے ہو. اور دوسرے نمبر تے فی سبیل اللہ، اللہ دی راہ تے، یعنی کوئی بندہ حج کرن واسطے جا رہا، او دے کولو زیادہ راہ تھوڑا ہے، انہوں تسی عشر دے زکوٰۃ دے پیسے دے سکدے ہو. لیکن اے ضروری ہے حاجی خود سوال نہ کرے، خود بخود بندے اگر او دی خدمت کر دین عشر دے پیسے وچوں، زکوٰۃ دے پیسے وچوں تے او دی خدمت کر دین، یہ اللہ دی راہ تے یعنی ایسے بندے نو عشر اور زکوٰۃ دیتی جا سکتی. پھر اللہ دی راہ تے دین دی ایک اور صورت کے طالب علم، ایسا بندہ جڑا علم دین پڑھدا ہے، طالب علم ہے، ایسے بندے نو عشر اور زکوٰۃ دیتی جا سکتی. کہ او، اور یہ بھی مسئلہ ہے کہ طالب علم خود سوال کر کے بھی عشر اور زکوٰۃ لے سکتا، کیونکہ وہ دین پڑھ رہا، دین دے واسطے کتاباں دی ضرورت ہے، یہ بھی اللہ دی راہ ہے، یعنی انہوں بھی تسی عشر اور زکوٰۃ دے سکتے ہو. پھر اس تو علاوہ مسافر، مسافر نو عشر اور زکوٰۃ دیتی جا سکتی ہے. اے مسافر تو مراد کیڑا مسافر؟ مسافر تو مراد ایک آدمی سفر دے اتے گیا، اور سفر ہے شرعی سفر، یعنی 92 کلومیٹر دا سفر ہے. اینا سفر کر کے آدمی گیا اور راستے دے اندر اتھے جا کے کوئی حادثہ پیش آیا کہ دی جیب کٹی گئی یا کسی طریقے دے نال دے پیسے نکل گئے. ہن گھر دا کوئی رابطہ بھی نہیں ہے. ہن کی کیتا جاوے؟ کر جاوے وہ جنہ بھی امیر ہوئے، لیکن ہن شرعی سفر کر لیا 92 کلومیٹر. ہن اتھے جا کے ایسا وقت آ گیا کہ دے کولو روپیہ پیسہ کوئی بھی نہیں رہا. ہن اس حالت دے اندر اس بندے نو بھی تسی عشر اور زکوٰۃ دے پیسے دے سکتے ہو. لیکن اے جڑا مسافر آ اونے ہی پیسے لے گا کہ جننے دے نال دی ضرورت پوری ہو جاوے. یعنی گھر دے اندر پر لین لاٹ ہوئے، جنہ بھی امیر ہوئے، 92 کلومیٹر سفر کیتا، اتھے جا کے جیب کٹی گئی یا کسی طریقے دے نال اے کو روپیہ پیسہ ختم ہو گیا، تے اے جڑا بن گیا ہے مسافر. اس مسافر نو تسی عشر جڑا ہے دے سکتے ہو. اور اس تو علاوہ ایک پھر اکثر سوال کیتا جاندہ کہ امام مسجد نو کیا عشر دیتا جا سکتا؟ اس دے بارے امام مسجد اگر ہوئے سید ہوئے تو اس نو عشر بالکل نہیں دیتا جا سکتا. پھر امام مسجد دے اگر دو بانیاں صورتاں، اگر وہ شریف فقیر ہوئے تو پھر انہوں دینا افضل ہے، اگر شریف فقیر نہیں تو پھر نہیں دیتا جا سکتا.
شریف فقیر ہوئے پھر بھی علماء فرماندے نے کہ انہوں دین لگیاں دل دے اندر حقارت نہ آوے. حقارت آئے گی گٹیا جانو گے تو تہاڈا کوئی نہیں سمجھ لو تسی ذلیل و رسوا ہوگے. لیکن پھر بھی فرماندے اگر وہ فقیر ہوئے تو اس طریقے نال دینا کہ جس طرح چھوٹا بندہ وڈے نو چیز پیش کردا بطور تحفہ اس طریقے دے نال. اور یہ بھی فتاوی عالمگیری دے حوالے دے نال لکھا کہ فقیر عالم پر صدقہ کرنا جاہل فقیر پر صدقہ کرنے سے افضل ہے. یعنی کہ جاہل فقیر اس نالوں بہتر ہے کہ عالم فقیر دے اوتے بندہ صدقہ کر دے. لیکن اے نال یاد رکھنا کہ اگر ایسا بندہ ہے انہوں دینی تسی تے اس طریقے دے نال جداں چھوٹا وڈے نو چیز پکڑاوندا ادب والے طریقے دے نال نہیں تے فرمایا ہلاک ہو جاؤ گے. اگر ایسے طریقے دے نال تسی عشر اے چیزاں دیو گے تے اے 7 بندے جڑے قرآن مجید نے بیان کیتے جنہاں نو بندہ عشر جنہاں نو بندہ زکات دے سکدا. یہ یاد رکھنا عشر ہر اس چیز دے اوتے ہے جیڑی بھی تسی زمین دے وچوں پیداوار لیندے ہو نفع واسطے اس دے وچ عشر آئے دے وچ اے کوئی نہیں کہ تاڑی 60 من نکلے 70 من نہ بلکہ 1 من ہی کیوں نہ نکلے اس دے وچ بھی تسی عشر اور نصف عشر دا حساب لگا کے اللہ دی راہ تے دینا. جنی دیر تک عشر نہیں دیو گے اونی دیر تک تہاڈا کھانا جائز نہیں ہوئے گا. اگر تسی اپنے مالاں دا عشر زکات نہ دیو گے تو فرمایا گنجے سپ دی صورت دے اندر ایسا سپ جے سر تے 2 نشان ہون گے وہ تہاڈے گلے دے اندر ہار بنا کے ڈال دیتا جائے گا اور وہ تہاڈیاں باچھاں پکڑ کے آکھے گا میں تہاڈا مال ہاں جنوں تسی اللہ دی راہ تے خرچ نہیں کیتا. اس لیے اللہ نے تانوں مال دیتا اس مال نو اللہ تعالیٰ دی راہ تے خرچ کرو. انہاں مسائل تو نہ واقف نہ ہو. اس کو علاوہ اگر کسی نو کسی طرح دا کوئی مسئلہ سمجھ نہ آیا ہوئے اس تو علاوہ اور کوئی مسئلہ ہوئے تو بھی بعد دے اندر پوچھ سکدا ہے. اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے.